لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کی اس نشست میں بإذن اللہ تعالی اللہ رب العالمین کی صفت العطا اس کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین کی صفت العطا سے متعلق متعدد باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. یعنی اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات میں الاسماء المتقابلہ سے کیا مراد ہے میں نے اس کو بتایا تھا آپ کو، اور العطا کا لغوی معنی کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب العطا کہتے ہیں تو اس میں کیا معنی جو ہے مراد ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی صفت العطا قرآن میں احادیث مبارکہ میں کہاں وارد ہے، اور اللہ رب العالمین کا نام المعطی، متعدد باتیں آیات احادیث کے روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. آج کے اس درس میں اس کی بقیہ باتیں مجھے آپ کو بتانی ہیں. تو پہلی بات آج کی اس نشست میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت العطا کے آپ کثرت دیکھیں، کثرت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر یعنی کثرت سے نوازتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو انسان کو جو بھی عطا کرتے ہیں انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو پاتی ہے. یعنی مان لیجئے کہ انسان کی جو شخصیت ہے اللہ رب العالمین نے دیکھنے، بولنے کی، چلنے پھرنے کی، کمانے کی، اور اس کی زندگی میں ایک عورت بیوی بن کر کے آئے، پھر اس سے اولاد ہو، پھر وہ ان کو نبھا سکے، یہ سب انسان کی طاقت سے باہر کی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فراہم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر یعنی کثرت سے نوازتے ہیں کہ ایک حیران کن بات ہے یہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاسراء میں کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ اللہ رب العالمین یعنی ان کو بھی، ان کو بھی، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، فرما بردار کو بھی، نافرمان کو بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ہمہ وقت عبادت کرے. ہمہ وقت عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، یعنی مستقل عبادت میں لگا رہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعبد، بندگی، اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر کے رہے. سوتا ہے تب بھی، کھاتا ہے تب بھی، نماز میں رہتا ہے تب بھی، چلتا پھرتا ہے تب بھی، اس کے حق میں بھی. اور جو ہمہ وقت اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو فراہم کرتے ہیں اور خوب دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی یہ جو عطا جو ان تک پہنچتی ہے اس پہ روک نہیں ہے، اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، محظور، کوئی حد بندی نہیں ہے. اللہ رب العالمین خوب خوب عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ، اتنا اللہ رب العالمین نوازتے ہیں کبھی کسی کو. یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہی ہیں. ہم سب جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کس قدر عظیم دولت سے نوازا. ہوا کو اللہ رب العالمین کے آپ کے تابع کر دیا. جن جیسی عظیم مخلوق جن سے متعلق انسان کپ کپاتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو ان کا تابع کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم نعمتوں سے نوازا آپ کو. ان ساری نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد سورۃ الصاد میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. ہم نے آپ کو جو ہوا پر جو ہے ہوا پر آپ کا کنٹرول ہم نے رکھا ہے. ہوا آپ کے تابع ہے باذن اللہ تعالی. آپ ہوا کو حکم دیں، جن آپ کے تابع ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنی عظیم مخلوقات کو آپ کے تابع کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری بخشش ہے، یہ ہمارا عطیہ ہے. آپ چاہیں تو لوگوں پر احسان کریں، چاہیں تو اپنے پاس روک کر کے رکھیں، اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے. یہ خود ایک عظیم عطیہ رب العالمین کا، ایسے نوازا اللہ رب العالمین نے. لیکن جب ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، جنت کی جب بات آتی ہے تو وہ تو عطیات ہی کا مرحلہ ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازشوں کا مرحلہ ہے، وہاں تو ایک مسلمان کو خوب دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود میں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ ایک مسلمان، ایک وہ انسان جو نیک بخت ہے، نیک بخت سے مراد جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی لگائی، جس نے اللہ کے دین کو قبول کیا، جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت عطا فرمائیں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، کیا مراد ہے اس سے؟ یقیناً اب میں کہوں گا تو وہ میرے موضوع سے خارج ہو جائے گی چیز، بس ہلکی پھلکی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک عربی اسلوب ہے، اور قرآن بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن مجید، ایک عربی اسلوب ہے۔ دیگر اس سلسلے میں باتیں ہیں، لیکن میں اس سے جو ہے مطلب یعنی صرف نظر کرتے ہوئے اصل موضوع کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اختتام میں بیان فرمایا، عطاء غیر مجذوذ۔ اللہ رب العالمین کی یہ جو عطا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کتنے مسلمان ہوں گے، کتنے فرما بردار ہوں گے رب العالمین کی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک، اور ان کے لیے کتنی عظیم جگہ رب العالمین نے رکھی ہے، ایک جنتی کے لیے کتنی بڑی جگہ ہوگی، سبحان اللہ۔ عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان کی جو کشادگی ہے اس کے برابر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ کے لیے، اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں، رہنے سہنے کی ملبوسات وغیرہ وغیرہ، اور جو ہے غیر مجذوذ، غیر مقطوع، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ عطاءً، یہ اللہ رب العالمین کے عطا ہے جہاں انسان اپنی ذاتی بنیاد پر پہنچ نہیں سکتا ہے، اپنے عمل سے، کسی کے واسطے سے، کسی کی سفارش سے نہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے جو اس کا عطا کرتے ہیں رب العالمین۔ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کو مسلمان بنایا کس نے؟ وہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ڈالا کس نے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ راضی تھا، لیکن اس کو رضامندی دی کس نے؟ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النبا میں بیان فرمایا کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء من ربک، یعنی جنت جو ایک جنتی کو دی جائے گی، یہ اس کے نیکیوں کا بدلہ ہے، اس کی جزا ہے، جزاء من ربک۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ عطاء حسابا، یعنی اللہ رب العالمین اتنا دیں گے، عطاء اتنا دیں گے، حساباً کے معنی ای کافیاً وافیاً، اتنا دیں گے جو اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کے لیے مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیے اس دنیا میں بھی ایک انسان کو اگر پوچھیں گے بھی آپ کا ماہانہ کتنا آپ کا خرچہ ہے، آپ آمدنی الگ چیز، کتنا آپ کا خرچہ ہے، تو وہ کہے گا کہ اتنا میرا خرچہ ہے، اس کو اتنا دے دیں گے تو وہ کافی ہو جائے گی وہ چیز۔ لیکن انسان کے دل میں حرص تو ہوتی ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کو اتنا دیں گے کہ عطاء حساباً کا مطلب ہے کہ جی بھر جائے گا اس کا، دل بھر جائے گا اس کا، بولے گا کہ جو چاہیے وہ مجھے مل چکا ہے، مجھے اب کیا ہے یہ عطاء حساباً۔ یہ عطاء حساباً یہ یقیناً قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ عربی اسلوب ہے۔ اہل عرب جب کہتے ہیں کہ فلان اعطانی فاحسبنی، اس شخص نے مجھے دیا اور اتنا دیا کہ فاحسبنی، کیا مطلب؟ ای فاکفانی، مطلب اس نے مجھے اتنا دیا، مطلب یہ کہ اس نے مجھے اتنا دے دیا کہ میرا دل بھر گیا ہے، میرا جی بھر گیا ہے۔ کفانی کے معنی میں اتنا دیا مجھے اس نے کہ اس نے وہ جو چیز میرے لیے کفایت کر گئی ہے، اب مزید کی مجھے خود ضرورت نہیں ہے، میرا دل بھر چکا ہے، یہ معنی اس کا۔ حسبی اللہ جب کہتے ہیں تو کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ رب العالمین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، مطلب اب مزید کی ضرورت ہے کیا مجھے؟ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت العطا میں، یعنی اللہ رب العالمین اس کثرت سے دیتے ہیں اس دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد جنت تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عطاء غیر مجذوذ، عطاء حسابا کہا رب العالمین نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب ہم نام پڑھتے ہیں، کسی نام سے متعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی صفت سے متعلق ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اس کی متعدد مقاصد ہیں۔
ایک تو یہ مقصود ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہم کو معرفت ہو جائے، ہم اپنے رب سے واقف ہوں۔ اسی لیے ہم عام طور پر پوچھتے ہیں، مدارس میں بھی ہم عام طور پر پوچھتے ہیں، اور اس پہلو تربیت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی جماعت کے جو طلبہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کچھ خلل ہو سکتا ہے، لیکن پہلی جماعت ہی میں، پہلے دن ہی سے ماں باپ میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو بتا دیں، یا کم از کم استاذ ہی پہلے دن بتا دیں۔ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں، بولتے ہیں کہ جو ہے مطلب یعنی کامیاب ہونے کے لیے، اچھے نمبرات لینے کے لیے، انعام لینے کے لیے۔ کیوں آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ کیوں آپ جو ہے مطلب عالم دین بن رہے ہیں؟ تاکہ میں ایک اچھا خطیب بن سکوں، تاکہ میں ایک اچھا عالم بن سکوں۔ سبحان اللہ، یہ سب مقاصد یعنی یہ نچلے مقاصد ہیں، بے بنیاد مقاصد ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ بنیادی مقصد، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم واقف ہوں، کون ہمارا خالق ہے، کون معبود برحق ہے۔ اللہ رب العالمین کا دین جو ہم پڑھتے ہیں، بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یا صفات جب ہم پڑھتے ہیں، بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے متعلق ہم واقف ہو جائیں۔ دوسری بات جو اور بھی مقاصد وہ یہ کہ اس نام کا ہماری زندگی میں اثر ہو۔ اس نام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں اس کا اثر ہونا چاہیے۔ مثلا ہم صفت اب العطا پڑھ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے جو نعمتیں عطا کی ہیں اسے وافر مقدار میں لوگوں تک پہنچائے، لوگوں تک دے۔ مالی اعتبار سے بھی اللہ نے اسے ٹھوس عقل دی ہے، وہ مشورہ دے، لوگوں کی صلاح دے، لوگوں کے معاملات کو حل کرے، تجربات کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں، علم دین عطا کیا ہے لوگوں کو دے۔ یقیناً اس میں تدرج ہے، اس میں تدریج ہے، کس کو کتنا علم دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، لیکن وہ اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، مالی اعتبار سے بھی لوگوں کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعطا یہ جو فعل ہے اس کو ایک بندے کی طرف بھی نسبت دی رب العالمین نے، ایک مومن کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی آپ دیکھیں سورۃ اللیل میں، واللیل اذا یغشی، بالکل سورہ کا آغاز میں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى۔ یعنی اہل ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یعنی رہا وہ شخص جو عطا کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، جو لوگوں کو مطلب فراہم کرتے ہیں، دل بڑا رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایک کافر کی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ہے، اس کو اللہ کی معرفت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت العطا، اللہ کا ایک نام ہے المعطی، تو اس کا اثر اس بندے پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وہ بندگی کر رہا ہے تو اس کا اثر اپنی زندگی میں ہونا چاہیے، اس کے نام کا اثر، اللہ رب العالمین کی صفت کا اثر۔ کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اعطا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن سے متعلق بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اعطا سے متعلق یا المعطی سے متعلق کہ ایک مومن کو بھی ایسا بننا چاہیے۔ دیکھیں ایک حدیث آتی ہے جسے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، کتاب الزکوٰۃ میں۔ ایک صحابی ہیں جن سے زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں، ان کا نام ہے مالک ابن نضلہ رضی اللہ عنہ، یا مالک ابن نضلہ رضی اللہ عنہ۔ مالک ابن نضلہ رضی اللہ عنہ سنن اربعہ میں ان کی روایات ملتی ہیں اور صحیحین میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے، البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق و افعال العباد میں ان کی روایت لائے ہیں۔ تو مالک ابن نضلہ رضی اللہ عنہ یہ جو صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الایدی ثلاثہ، یہ جو ہاتھ ہیں، کہا کہ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، ہاتھ سے کماتا ہے اور ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، یہ تین طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ہاتھ ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا، سب سے بلند ہاتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ سب سے اوپر اور سب سے بلند ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ کہا کہ وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، پھر اس کے بعد جو دینے والا جو ہوتا ہے اس کا دوسرے نمبر کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یقیناً وہ ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے۔ المعطی
ایک مسلمان کو المسلم المؤمن، ایک مسلمان ایک مومن کو اللہ کے رسول نے المعطی کہا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، اور دوسرا ہاتھ کس کا ہے؟ ایک مومن کا ہاتھ ہے جو بندوں کو عطا کرتا ہے، جو دیگر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ کہا کہ وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، اور مانگنے والے کا ہاتھ نیچے ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَعْطِ الْفَضْلَ، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، الفضل یعنی جو چیز آپ کی ضروریات سے باہر ہو گئی ہے، آپ کی ضروریات ہونے کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے، آپ کی چیزیں جو آپ کی ضروریات ہیں، جس سے آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو بقیہ ہے، جو چیز بچ جاتی ہے، آپ اس کو لوگوں میں خرچ کریں، یہ کہا اللہ کے رسول نے۔ اور کہا کہ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ، یعنی اپنے نفس کے ماتحت مت چلیں، یعنی آپ جو ہے مطلب عاجز نہ ہو جائیں اپنے نفس کے سامنے۔ یعنی نفس کیا کرتا ہے؟ آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ جو ہے ہم مزید مانگیں۔ انسان جو ہے مطلب مالیات کے نام پر جھوٹ بھی بولتا ہے یا سچ بھی بول کر کے کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ، مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، اور کبھی قرض اور کبھی لوگوں سے عطیات لیتے رہتا ہے، پھر ایک طرح کا مزاج بن جاتا ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ یہ دیکھیں کتنی عظیم تعلیم دی، اور اللہ کے رسول نے المعطی مومن کو کہا علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے برخلاف ایک کافر کو ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے، کیونکہ اسے آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وہ خرچ کرے گا تو کیا کرے گا، وہ کتنا کرے گا وہ؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النجم میں افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدا، یعنی ایک کافر وہ ہے جو دیتا ہے، کچھ دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اکدا، اور اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ عربی زبان میں اکدا کا معنی، اکدا کب کہتے ہیں عربی زبان میں؟ یعنی ایک شخص زمین کی کھدائی کر رہا ہے، اب اس کا ایک پلان تھا کہ کافی دور تک کھدائی کرے، لیکن درمیان میں ایک پتھر آ جاتا ہے، اور پتھر مضبوط ہونے کی وجہ سے، چٹان مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے اور کام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تھک جاتا ہے اور کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہیں سے یہ فعل اس بخیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو باتیں تو بہت بڑی کرتا ہے کہ ہاں میں دوں گا، 2 روپے دے کر کے پھر نہیں، یہ بہانے بنا کر کے روک لیتا ہے۔ یہ تو ایک کافر کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں، وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا ہے، غلط جگہ خرچ نہیں کرتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نہیں، اللہ کے رسول نے کہا، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، المتصدق الموفق، کہا اللہ کے رسول، الموفق، ایسا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا جو کہ الموفق ہے، جسے اللہ رب العالمین نے توفیق دے دی ہے، جو صحیح سمت جا رہا ہے، صحیح رخ جا رہا ہے کہ کہاں خرچ کرنا، کتنا خرچ کرنا، یہ بھی ایک عظیم دولت ہے رب العالمین کی طرف سے۔ بہرحال آیات اس معنی میں، اس باب میں بہت ہیں جو ایک مومن کے مقابل اللہ رب العالمین نے ایک کافر کے حق میں یہی بات فرمائی، جیسے سورۃ قاف میں دیکھیے، سورۃ القلم میں دیکھیے، مناع للخیر معتد مریب، مناع للخیر معتد اثیم، مناع کہا رب العالمین، مناع یعنی یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بخیل ہے یہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المعارج میں بیان فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ 2 روپے ہاتھ میں آتے ہیں تو یہ ایک انسان کی مزاج میں بات آ جاتی ہے کہ بخیل بن جاتا ہے، تو یہ ایک کافر کی صفت ہے۔ لیکن ایک بات دھیان دیجئے گا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت العطا ہے، ایک صفت ہے رب العالمین کی صفت المنع، یعنی العطا المنع، اللہ رب العالمین دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین روکتے بھی ہیں، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ان دونوں کو ملا کر ہی پیش کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں الاسماء المتقابلہ، دونوں کو ملا کر پیش کرنے سے ہی وہ ایک جو کمال جو دکھائی دیتا ہے، تبھی وہ بات نظر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی المعطی ہیں، اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے اللہ سبحانہ وتعالی جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، جس چیز کا وہ مستحق ہے اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ساتھ میں المانع بھی ہیں، یعنی صفت المنع، اللہ رب العالمین اپنی حکمت بالغہ کے تحت کسی سے کوئی چیز روک دیتے ہیں، یہ دونوں چیزیں مل کر کے ہیں۔ اسی لیے وہ حدیث کو سامنے رکھیے آپ، جسے میں نے گزشتہ درس میں رکھا تھا نا میں آپ کے سامنے، حدیث معاویہ بن ابی سفیان، حدیث مغیرہ بن شعبہ، معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے مراسلت کر کے جو حدیث طلب کی تھی کہ نماز کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، تو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت،
اعطا منع یہ دونوں اللہ کی صفات میں سے، صفات فعلیہ میں سے ہیں. تو ان دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مشیت کے مطابق دیتے ہیں، جس کا وہ استحقاق رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. اور اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں کسی سے کوئی چیز روک لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ حکمت بالغہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے اختیارات میں سے ہیں. اس کا بھی اثر ایک بندے میں ہونا چاہیے. ایک حدیث آتی ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنے سنن کی ابواب صفت القیامہ میں لے کر کے آئے ہیں. معاذ بن انس الجوہنی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل الایمان. یہ جو حدیث مبارکہ ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الصحیحہ کی جو پہلی جلد ہے اس میں الجزء الثانی صفحہ نمبر تھا 728. جانتے 728 صفحہ نمبر مجھے کیسے یاد ہوا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ سن وفات ہے، تو اس اعتبار سے مجھے وہ صفحہ نمبر یاد رہ گیا. تو اس میں جو ہے تقریباً 2 صفحات پر مشتمل تخریج ہے، ایک طالب علم کو یقیناً پڑھنا چاہیے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، بلکہ صحیح کہا ہے آپ نے اس حدیث کو. اچھا، حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اعطى للہ، جو اللہ کے لیے دیتا ہے، یعنی کسی کو دے رہا ہے اللہ کی خاطر، اس کی اتنی فقہ ہونی چاہیے کہ ہاں میں دے رہا ہوں اور کس کو دے رہا ہوں اور کیا دے رہا ہوں. ومنع للہ، اللہ کے لیے روکنا. دیکھیے، اللہ کے لیے روکنا سے مراد وہ اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، اپنے نفس کی خاطر روک کر کے اللہ کے نام پر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اتنی فقہ عطا فرمائی ہے، کسی کو دینے نہ دینے میں بھی جو فقہ ہونی چاہیے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم دولت ہے. کسی کو روکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ باہر والے کو، اپنے گھر کے اندر بھی ضرورت کے بقدر وہ کسی سے کوئی چیز روک کے رکھتا ہے. اگر وہ ہر پہلو سے غور کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے اس پر روک لگانا چاہیے، مجھے یہ چیز نہیں دینا چاہیے، احتساباً کرتا ہے، اللہ سے اجر کی امید کی خاطر کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اور ایک صحیح سمت جاتے ہوئے اس قدم کو اٹھاتا ہے، تو آگے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر نکاح کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کو صحیح چیز میں لگانے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، اور اس میں بھی جو ہے مطلب اجر کمانے کے لیے. انکح للہ، یعنی گویا کہ اس میں اس کی ایک شعور ہے، ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی خاطر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کر رہا ہے. آخر میں کیا کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقد استکمل الایمان، گویا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. کیوں؟ وہ دے بھی رہا ہے اللہ کے لیے، وہ روک بھی رہا ہے اللہ کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت العطا واضح ہے، اللہ رب العالمین کی صفت المنع. جب اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ المانع ہے، اللہ تعالیٰ المعطی ہے، اللہ تعالیٰ المانع ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے المانع کہتے ہیں تو اس سلسلے میں اللہ جزائے خیر دے ابن منظور رحمہ اللہ کو، ان کی جو لسان العرب ہے، میں نے دیکھا، غور کیا، میں اللہ توفیق عطا فرمائے اس پر کبھی دراسہ کریں گے انشاءاللہ. اور واقعتاً جو ہے تفصیل طلب موضوع ہے، تفصیل طلب اس اعتبار سے بھی کہ مطلب بہت احاطہ کر کے پڑھنا پڑے گا. ابن منظور رحمہ اللہ یعنی ایک افریقی عالم دین ہیں، اور جو ہے معروف لغوی ہیں. لسان العرب آپ کی جو معجم ہے، اس میں جگہ جگہ پر انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کو بھی ذکر کیا ہے، اور یہ تعویل سے بہت بچتے ہیں الحمدللہ. جس طرح سے معجم و تہذیب اللغہ ہے، تو اس میں بھی میں نے اس کا بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں کہ بارہا پڑھنے کی وجہ سے اس کا میں نے تجربہ کیا کہ جو ہے تعویل سے وہ بہت بچتے ہیں. حالانکہ عام لغوی حضرات اس معاملے میں ایسے نہیں ہوتے ہیں بات کے، لیکن ابن منظور رحمہ اللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہے تعویل سے بہت بچتے ہیں. بہرحال ابن منظور رحمہ اللہ جو ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے ابن منظور رحمہ اللہ کے عقیدے سے متعلق. جب ہم تفصیلی گفتگو کریں گے تو جو ہے وہ ساری باتیں سامنے آ سکتی ہیں. تو ابن منظور رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کی صفت المنع سے متعلق کہا کہ جب اللہ رب العالمین کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے المنع، اللہ رب العالمین المانع ہیں، جس طرح سے المعطی ہیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ المانع ہیں تو وہ 2 طرح سے، اس کے 2 معنی. ایک معنی وہ ہے جو اس دعا میں ثابت ہے، حدیث معاویہ بن ابی سفیان میں رضی اللہ عنہما، کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ جس کو تو دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو روک دیتے ہیں کسی چیز سے، اسے وہ کوئی چیز فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کسی بھی کوئی چیز روک دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، معروف حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث بہت معروف ہے، حدیث ابی ہریرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات، یعنی منعن کے معنی کیا ہے؟ یعنی کسی کے حقوق روکنا، کسی کو نہیں دینا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو ایک تو اس معنی میں اللہ رب العالمین المانی ہے کہ جب چاہتے ہیں کسی پہ روک لگا دیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بینائی دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے۔ کسی کو صحت دیتے ہیں اور سب کو دیتے ہیں، کبھی کبھار کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ کہ یہ اب دیکھیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اگر بولتے جائیں گے تو آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو صفت المنع ہے یا اللہ رب العالمین المانع ہیں، اس کا ایک دوسرا معنی ابن منظور رحمہ اللہ نے یہ کہا، ابن منظور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں منع کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جیسے کہتے ہیں منعتن، منعتن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ای یحوطونہم وینصرہم۔ اللہ رب العالمین کی صفت المنع، منع کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو کسی تک پہنچنے کے لیے روکنا، یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں نا، آپ میری نگرانی میں ہیں، آپ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، میرے ہوتے ہوئے آپ کے تعلق سے کوئی برا ارادہ کر نہیں سکتا ہے، آپ کے قریب نہیں آ سکتا ہے، آپ کی مکمل حفاظت ہم کریں گے، کوئی آپ تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی منع کا فعل آتا ہے، یعنی کسی کی مدد کرنا۔ عربی زبان میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلان فی منعۃ، فلاں شخص کس حالت میں ہے، فی منعۃ، کیا مطلب ہے؟ ای فلان فی قوم یحمونہ وینصرونہ، یہ معنی ہوتا ہے اس کا، یعنی فلاں شخص ان کے گھیراؤ میں ہے، ان کی احاطے میں ہے، ان کی نگرانی میں ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے وہاں پر۔ جس طرح سے ایک قلعہ ہے، قلعے میں اپنے آپ کو ایک انسان بند کر لیتا ہے، قدیم زمانے کی اگر بات کرتے ہیں، یا دور حاضر میں بھی اپنے تحفظ کو اپنے لیے تحفظ فراہم کرتا ہے، اور کسی ایسی جگہ اپنے آپ کو وہ روک لیتا ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے اس کے پاس، یا کڑی نگرانی اس کی ہوتی ہے۔ جیسے ایک ذمہ دار انسان ہوتا ہے، اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ منع ہے، وہ مطلب کیا ہے کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتے، ایک بہت بڑی آڑ ہوتے ہیں اس کی جو فوج ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت المنع میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ رب العالمین یمنع عن اہل دینہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول کو دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، 23 سال آپ جو بحیثیت نبی باحیات رہے، آپ کو ہر طرح کی سازش کی گئی قتل کرنے کی، آپ کو ختم کرنے کی، سبحان اللہ العظیم۔ مکے کی 13 سال ہو یا مدینے کے 10 سال ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیگر اصحاب علم کو، دیگر اہل ایمان کو، دیگر صالحین کو، اللہ رب العالمین کی عبادت خان جو مسجدیں ہیں، جو مدارس ہیں، عام جو اہل ایمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی خصوصی حفاظت فرماتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اللہ رب العالمین المانع ہیں، المعطی ہیں، المانع ہیں، صفت المنع، یعنی اللہ رب العالمین اہل ایمان کی خصوصی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اہل عرب یہ ہمارے ہندوستان میں ایسا نام نہیں رکھتے ہیں، اہل عرب ایک نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، منیع، احمد ابن منیع۔ امام بخاری کے امام ترمذی خصوصی طور پر ان سے کثرت سے روایت کرتے ہیں، علماء بغداد میں سے، بغداد آ کر کے رہ گئے تھے وہ، 244 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ تو احمد ابن منیع بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک عام نام ہے عربوں کے ہاں، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ بہت ہی باعزت انسان ہے، قدرت والا انسان ہے، قوی انسان ہے، یعنی اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتے، اس کے تعلق سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، مطلب بہت محفوظ انسان ہے، آل اولاد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے، نوکر چاکر کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، یعنی گویا کہ وہ ایک منیع ہے، وہ یہ معنی اس کا، محفوظ ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ المانع ہیں، اس اعتبار سے بھی کسی کو کوئی نعمت دینے سے اللہ تعالیٰ روک رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ المانع ہیں اس معنی میں بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کی خصوصی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا ہے، کوئی ان کا معاملہ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ آج دیکھو آپ، سازشیں سب کچھ ہوتی ہیں، کیا اہل اسلام دین کی خدمت نہیں انجام دے رہے ہیں؟
کیا مسجدوں سے اذانیں نہیں ہو پا رہی ہیں؟ کیا ہم بحیثیت مسلم محفوظ نہیں ہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت المن اس پہ کام کر رہی ہے. یہ بھی ایک معنی ہے صفت المن کا. بہرحال یہ دو یعنی العطا المن ان دو کو لے کر کے سمجھنا چاہیے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے دروس میں اللہ رب العالمین کی دیگر اسماء حسنہ اس کے صفات علیہ کو ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو اللہ رب العالمین کے اس عظیم نام کو ہم پڑھے ہیں اس نام سے واقف ہونے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سعادت مند انسان بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا قدردان بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے حق میں معطی ہو. اللہ رب العالمین ہمارے حق میں یعنی مانع ہو, اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہمارا محافظ ہو, خصوصی طور پر ہماری حفاظت فرمائے. ابن منظور نے کہا کہ اس معنی میں یعنی بہت تاثیر ہے کہ اللہ رب العالمین المانع ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المانع اس معنی میں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہم سے کوئی نعمت روکتے ہیں رب العالمین اس دنیا میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تقدیر پر جمے رہنے, اللہ سے راضی رہنے اور خوش دلی سے اس کا سامنا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.